مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس وقت دنیا میں آسمانی دینوں میں صرف دین اسلام زندہ ہے اور باقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اب مقبول دین اسلام ہی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ مذہب کہتے ہیں راستے کو جس پہ چل کے کہیں پہنچا جائے، تو ہم اسلام تک پہنچتے ہیں جن راستوں سے چل کے ہم پہنچتے ہیں، ان راستوں کو مذہب کہہ دیتے ہیں، اور دین اسلام جو ہے یہ دین ہے، یہ مقصود ہے، یہ منزل ہے، اور ہمیں راستے اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ جو راستہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں نے بنایا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تجوید و قراءت کے اس راستے پہ چل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ راستہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے علوم تک ہم پہنچتے ہیں علوم الحدیث کے ذریعے سے۔ یہ علوم الحدیث اللہ کے بندوں کے بنائے ہوئے راستے ہیں۔ تو اور اسی طریقے سے ہم مسائل پہ چلتے ہیں، تو مسائل پہ چلنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے فقہیں مرتب کی ہیں۔ ان فقوں میں سے کسی ایک فقہ پہ چل کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے، اسی طریقے سے آج بھی ہم اتباع کرتے ہیں، لیکن وہ براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ ان کو مذہب کی ضرورت نہیں تھی، راستے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہم لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہیں، دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ان راستوں سے چل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ جب ان راستوں سے چل کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں تو ہم اور صحابہ یکساں اس اعتبار سے ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے، ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے قرآن حضور سے سیکھ کے پڑھتے تھے اور ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہی انداز اختیار کرتے ہیں،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے میں اتباع کیا، ہم نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے میں اتباع کیا ہے۔ تو بہرحال میں مذہب راستے کو کہتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو اللہ کے بندے ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں، ان کے راستے کا اتباع کرنا ہے۔ تو راستہ اور مذہب اور صراط یہ قریب قریب لفظ ہیں، معنی ان کا قریب قریب ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اسلام مذہب نہیں، مذہب تو سڑک کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے۔ اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک انہی راستوں سے پہنچتے ہیں جو راستے اللہ کے بندوں نے جو طے کر دیے ہیں، بنا دیے ہیں۔ تو ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس آدمی نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس کو قبول نہیں کرے، الٹا لٹک جائے اور کہیں سے وہ تورات لے کے آ جائے، وہ تورات کی تختیاں لے کے آ جائے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج قبول نہیں، آج اگر قبول ہے تو صرف اسلام ہے۔ اور کوئی آدمی وہی اصلی انجیل لے کے آ جائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، تو یاد رکھیے آج اللہ کے ہاں وہ معتبر نہیں ہے۔ آج اصلی تورات موجود نہیں ہے، اصلی انجیل موجود نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے آئے گی، اصلی انجیل بھی آئے گی، اصل تورات بھی آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی سکھائی تھی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی آتی ہے، وہ جو ان کو آتی ہے وہ اصلی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی آتی ہے، اور جو تورات عیسیٰ علیہ السلام کو آتی ہے وہ اصلی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا بھی علم دیا، قرآن کا بھی علم دیا اور سنت کا بھی علم دیا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تین مذہب کی کتابوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں دوبارہ آنا ہے، تشریف لانا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے دماغ میں تورات بھی ہوگی، ان کے دماغ میں انجیل بھی ہوگی، تو اصلی انجیل دنیا کے سامنے آ سکتی ہے دوبارہ۔ اصل تو وہ باقی یہ ہے کہ اپنے دماغ میں جو ان کے اور دل و دماغ میں جو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل رکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ دنیا کے سامنے لاتے ہیں یا اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب وہ آئیں گے تو اصلی تورات موجود ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں، اصل انجیل موجود ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں۔ باقی لوگوں کے سامنے اس کو لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اصل تورات آ جائے، اصل انجیل آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا ہے وہ۔ اور آج تورات اور انجیل اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے، اور اس کے اندر تحریفات ہو گئی ہیں۔
اور جب سے یہ پریس آیا ہے اور کتابیں چھپنی شروع ہوئی ہیں تو اس وقت سے بائبل بھی چھپ رہی ہے۔ تو کچھ علماء نے مختلف نسخے جمع کیے ہیں، فلاں سند میں چھپنے والی، فلاں سند میں چھپنے والی، فلاں سند میں چھپنے والی، تو ان کو جمع کر کے اپنے پاس رکھا، یہ دکھانے کے لیے کہ اتنے عرصے میں جب پریس آئی ہے تو پریس آنے کے بعد جو تورات میں اور انجیل میں، بائبل ایک مجموعہ ہے جس میں تورات بھی ہے اور انجیل بھی ہے، تو اس میں تبدیلیاں کتنی آ گئی ہیں جس کی، اور قرآن پاک بھی اس وقت سے چھپ رہا ہے جب سے پریس آئی ہے، لیکن جب سے قرآن پاک چھپ رہا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کے قرآن پاک کو جمع کیا جائے تو قرآن پاک جو ہے اس کے ایک حرف کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کاتب سے کہیں غلطی ہو گئی ہو اور وہ غلطی آگے چھپ گئی ہو قرآن پاک میں، اور ایک جگہ غلطی نہ ہوئی ہو بلکہ ایک سے زائد جگہ پہ غلطی ہوئی ہو اور وہ چھپ گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسے قرآن پاک پھر امت کے اندر چلے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، کیا قرآن نقل کرنے والوں سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ قرآن چھاپنے والوں سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ قرآن لکھنے والوں سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک ہوتا ہے غلطی ہونا اور ایک ہوتا ہے غلطی کا چلنا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو قرآن پاک میں غلطی لگ سکتی ہے لیکن غلطی چل نہیں سکتی۔ آپ رمضان میں دیکھتے ہیں نا تو حافظ کو غلطی لگ جاتی ہے، لیکن اگر پیچھے سامنے کھڑے ہوں تو پھر وہ غلطی چلتی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں کسی کو غلطی لگ سکتی ہے لیکن غلطی چل جائے ایسا نہیں ہے۔ اور پریس کے آنے سے پہلے ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی، تو اس دور میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن عام جیسا اس زمانے کا خط تھا ہاتھ سے لکھنے کا، اس طریقے سے ان کتابوں کو لکھا گیا ہے، اور ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے بھی مستقل مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پرانے مخطوطے پڑھنا یہ ایک مستقل فن ہے، مستقل علم ہے، اور بعض لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں۔ لیکن اس دور میں، جس دور میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور آج ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے اس دور کے لکھی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کی مہارت کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا، لیکن پریس کے آنے سے پہلے قرآن پاک بھی لکھا، لیکن کاتبوں نے اس زمانے میں قرآن پاک خوش خط لکھا، اور خوش خطی میں اپنے شوق کا اور اپنے فن کا پورا زور لگایا۔ اس لیے آج دنیا میں جو قرآن پاک کے وہ مخطوطے موجود ہیں جو پریس کے ایجاد ہونے سے پہلے کے ہیں، ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، اور دنیا میں اب بھی کوئی ایک نہیں، ہزاروں موجود ہیں، اور آج بھی وہ اتنے خوبصورت لکھائی کے ساتھ ہیں کہ آج بھی ان کا عکس لے کے چھاپا جائے تو آج بھی اس کو چھاپ دیا جائے تو لوگ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اسی طریقے سے وہی قرآن پاک ہے۔ تو پریس کے ایجاد ہونے کے بعد کا دور لے لیں،
پریس کے ایجاد ہونے سے پہلے کا دور لے لیں، آپ کو قرآن پاک خوبصورت لکھا ہوا ہر دور میں مل جائے گا، لیکن اس کے ایک حرف میں کہیں فرق نہیں ہے۔ تو آج جو مذہب زندہ ہے، جو دین زندہ ہے، وہ صرف اسلام زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین زندہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج عیسائیت جو ہے اس کی حیثیت دین کی نہیں رہی، اس کی حیثیت مذہب کی نہیں رہی، بلکہ عیسائیت ایک قومیت بن چکی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ساتھ دہریہ بھی ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ جو عیسائیت ہے اس میں اللہ کو مانا جاتا ہے، اور وہ کافر اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، تو انہوں نے 3 خدا بڑھا لیے، اس طریقے سے وہ مشرک ہو گئے۔ لیکن بنیادی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ماننے والے ہیں۔ لیکن آج عیسائی کی طرف اپنی نسبت کرنے والے جو وہ لوگ جو ہے، ان کی عیسائیت جو ہے وہ ایک قومیت ہے، مذہب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مذہبی عبادت خانے، جن کو ہم گرجا کہہ دیتے ہیں، کنیسہ کہہ دیتے ہیں، اور مختلف قسم کے ان کے نام ہیں، تو جن میں اکثریت عیسائیوں کی ہے، ان میں ان کے عبادت خانے اور ان کے گرجے وہ ویران ہو گئے، تالے لگ گئے۔ ہماری مساجد جو ہیں وہ 5 وقت ہر روز آباد ہے، 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ آباد ہے، جمعوں کے ساتھ آباد ہیں، درس قرآن کے ساتھ آباد ہے، درس حدیث کے ساتھ آباد ہے، حفظ کی درسگاہوں کے ساتھ آباد ہیں، لیکن ان کے عبادت خانے یومیہ آباد نہیں ہیں، اور ہفتہ وار عبادت خانے کے اندر آنا، ویکینڈ پہ آنا، وہ بھی ان کے ہاں اب باقی نہیں رہا۔ اس کے اندر بھی وہ شراب نوشی کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تنخواہ ماہانہ ملتی ہے، ان کے ہاں تنخواہ ہفتہ وار ملتی ہے۔ جب ان کو پیسے ملتے ہیں اور ہفتے کا آخر ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، تو وہ رات جو ہے وہ مختلف کلبوں کے اندر گزارتے ہیں، عیاشیوں کے اندر گزارتے ہیں، پیسے اس میں لگاتے ہیں۔ کیوں عبادت خانے کیوں ویران ہو گئے؟ اس وجہ سے کہ عبادت خانے جو ہیں وہ ان کے مذہبی جگہ ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ اس وقت مذہبی طبقہ نہیں ہے، بلکہ ایک قومیت کا رخ اختیار کر گیا ہے۔ اس وجہ سے ان کو عبادت خانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کے جو عبادت خانے وہ فروخت ہو رہے، اور مسلمان ان کو خرید کے مساجد کے طور پہ اور اسلامی مرکز کے طور پہ اور اسلامی تعلیمات کے اداروں کے طور پہ ان کو کام میں لا رہے ہیں۔ تو آج دین اسلام اور دین اسلام کی بقا اس کی تعلیم سے، اور دین اسلام کی تعلیم کے کئی مراکز ہیں، کئی طریقے ہیں۔ ایک دنیا میں جو نظام چلتا ہے تعلیم کا، میٹرک تک کا نظام ہے، ایف ایس سی تک کا نظام ہے، اور اس میں ہر ایک جو ہے اتنی تعلیم، ہر تعلیم یافتہ آدمی اتنی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد پھر آگے ایک فن کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات بھی وہ اسی طریقے سے ہیں کہ اسلام کے علوم میں سے کسی ایک علم کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے تعلیمی اداروں سے پڑھ کے نکلنے والے جو لوگ ہیں وہ اسلامیات کی تعلیم تو حاصل کی ہے انہوں نے، لیکن مکمل عالم نہیں ہے۔ جو لغت عربی کا ماہر ہے اس کو حدیث کے ساتھ کوئی
سروکار نہیں ہے، اور جو اس کو فقہ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو اصول فقہ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو تفسیر کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اور جو فقہ کی طرف نکل گیا اس کو باقی اسلامی علوم کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ سارے علوم جب تک نہیں آتے اس وقت تک دین کا عالم کہلانے کا وہ مستحق نہیں ہے۔ تو آج دنیا کے اندر اگر دینی علوم موجود ہیں تو وہ ان مدارس کی وجہ سے ہیں جو بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد قائم کیے گئے۔ انگریز نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ دینی مدارس کو ختم کیا جائے گا، دینی اداروں کو، دین کو ختم کرنا ہے۔ علماء کرام نے دینی مدارس قائم کر کے دین کی بقا کی بنیاد ڈال دی۔ ان کے پاس حکومت تھی، علماء کے پاس حکومت نہیں تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دین صرف بر صغیر میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہ مدارس جو ہیں یہ یورپ میں پہنچے، امریکہ اور کینیڈا میں پہنچے، یہ مدارس آسٹریلیا میں پہنچے، یہ مدارس جو ہیں یہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچے۔ تو جہاں سے لوگ دین ختم کرنے کے لیے ہندوستان پہ قابض ہوئے تھے آ کے، یہ دین جو ہے ان کے وطن کے اندر پہنچ گیا ہے اور وہاں پر موجود ہے، اور یہ ان تعلیمی اداروں کی وجہ سے ہے۔ آج دین کا جو وجود ہے وہ تعلیم کی وجہ سے بھی ہے، اور تعلیمی نظام میں سے جو بر صغیر کے مدارس کا جو تعلیمی نظام ہے یہ اس کے ذریعے سے ہے، اور آج کل ان مدارس میں نئے داخلے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہر گھر کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر کے افراد میں سے ایک کو دین کا عالم بنا دیں، پھر دیکھیے کہ گھر میں کیا برکتیں آتی ہیں، کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، یو کے میں بھی، اور یورپ کے اور ممالک ہیں ان میں بھی، امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی، ہر جگہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کامیاب فرمائے۔ ہمارا دین تو زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود